علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اگر آپ میری آواز میں ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ کو انتہائی ہولناک کہانی سنانے جا رہی ہوں، تو بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ فاقوں سے تنگ آ کر میں نے اپنی بیٹی کو ایک کوٹھی میں ملازمہ رکھ دیا۔ وہ وہاں کام کاج کرتی تھی اور خود کو نقاب میں چھپا کر رکھتی تھی، کسی مرد کے سامنے نہیں آتی تھی۔ میں خود جا کر اس کی تنخواہ کے پیسے لے آتی تھی، مگر اس بار جب بیٹی سے ملنے گئی تو وہ حیران رہ گئی۔ میری بیٹی کمزور ہو چکی تھی اور شدید بیمار تھی۔ جب اسے زبردستی گھر لائی اور ڈاکٹر کو دکھانے کی بات کی تو وہ ڈر جاتی۔ ایک روز زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے ایسی بات کہی کہ سن کر میری چیخ نکل گئی۔ میری 11 سالہ بچی تو پیٹ 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میں اپنی بیٹی سے نہیں ملی تھی۔ آج گھر سے یہی سوچ کر نکلی تھی کہ وہاں جاؤں گی تو بیگم صاحبہ سے یہی کہوں گی کہ مجھے نائلہ سے ملنا ہے۔ وہ تو میری معصوم سی چھوٹی سی بیٹی تھی، جسے میں نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کوٹھی میں بطور ملازمہ رکھ دیا تھا۔ میں خود بھی کئی گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی میرے گھر میں خرچے پورے نہیں ہو پاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی اس بیٹی کو میں نے یہاں پر ملازمہ کے طور پر رکھوا دیا تھا، اور گھر سے یہ کافی دور تھا۔ میں دوسرے شہر میں رہتی تھی اور یہ دوسرا شہر تھا۔ ہر مہینے اسے ملنے جاتی اور اس کی تنخواہ کے پیسے لے کر واپس آ جاتے۔ بیگم صاحبہ مجھے اکثر اسے دور رکھتی۔ آج بھی 2 مہینے ہو چکے تھے۔ میرا دل اپنی بیٹی کے لیے بہت تڑپ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اڑ کر اپنی بیٹی کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن یہ میری قسمت میں نہیں تھا۔ میں انسان تھی، میرے پر نہیں تھے۔ مجھے بس پیدل ہی چل کر جانا پڑتا۔ میں نے اپنے لیے رکشہ منگوایا اور پھر اس میں بیٹھ گئی۔ جانے کیوں دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ بیٹی کے لیے ایک الگ سی تڑپ تھی جو میرے دل میں اٹھی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لوں اور پھر اسے کبھی بھی خود سے جدا نہ کروں، لیکن اس غربت نے میرا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب بیٹی کو تو مالکوں کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی، اب ان کا کام تھا مجھ سے ملنے دینا یا نہ ملنے دینا۔ بیگم صاحبہ جس مہینے اچھے موڈ میں ہوا کرتی تھیں، اس مہینے میں اپنی بیٹی سے مل لیا کرتی تھی، لیکن اب 2 مہینے ہو چکے تھے۔ بیگم صاحبہ کا موڈ کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ آج گھر سے نکلی تو اللہ اللہ کرتی ہوئی کہ اللہ کرے آج بیگم صاحبہ کا موڈ اچھا ہو اور میں اپنی بیٹی کو مل لوں، ایک بار دیکھ ہی لوں۔ یوں دعا کرتے کرتے تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے مطلوبہ منزل تک پہنچ چکے تھے۔ سامنے میرے ایک عالی شان عمارت تھی۔ یہ عالی شان کوٹھی اسی بیگم صاحبہ کی تھی جہاں پر میں نے نائلہ کو بطور ملازمہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے رکشے سے اتر کر کرایہ ادا کیا اور پھر کچھ لمحے کے لیے اس بڑی سی کوٹھی کو دیکھتی رہی جس میں میری بیٹی نہ جانے کیسے کیسے کام کرتی رہی ہوگی۔ وہ اس وقت 10 سال کی تھی جب میں نے اسے اس گھر میں بھیجا تھا۔ اب اسے یہاں پر ہوتے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اب وہ 11 سال کی ہو رہی تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ جس عمر میں تھی وہ اپنی عمر سے کافی بڑی نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس کی فکر رہنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ بس وہ میری نظروں کے سامنے ہو۔ آج میں نے مکمل طور پر یہ ارادہ کر لیا تھا کہ بیگم صاحبہ سے کہوں گی کہ آج وہ نائلہ کو میرے ساتھ گھر بھیج دیں
اور بس اب میں اس سے نوکری نہیں کروا سکتی. اسے میں اپنے ساتھ ہی کسی قریب کی کوٹھی میں لے جاؤں گی اور وہیں پر اسے کام کروا لیا کروں گی. یوں گھر سے باہر رہنا بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے. گھر کے دروازے کے باہر ایک گارڈ کرسی بچھائے اپنا مخصوص یونیفارم پہنے ہاتھ میں بندوق لیے بیٹھا تھا. وہ مجھے پہچانتا تھا. مجھے دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا اور گھر کا چھوٹا گیٹ کھول دیا. میں کتراتے ہوئے آہستگی سے ان کے قریب سے گزرے اور پھر بنگلے میں داخل ہو گئے. پختہ دیوار کی ایک طویل راہداری برآمدے تک جاتی تھی. ارد گرد خوبصورت سا سبزہ پھیلا ہوا تھا جس میں خوبصورت قسم کے رنگ برنگے قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے. میں ہمیشہ کی طرح ان سب چیزوں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھنے لگی. برآمدے تک پہنچی اور پھر اندر کے داخلی دروازے کی طرف میری نظر گئی جو بند تھا. میں نے دروازہ بجایا تو بیگم صاحبہ باہر نکل آئیں. مجھے دیکھتے ہوئے کچھ حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی, ارے شازیہ تم؟ میں تو ابھی کہیں باہر جانے لگی تھی. شکر ہے کہ تم وقت پر آ گئی ہو. جاؤ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی تنخواہ دے دیتی ہوں. بیگم صاحبہ غالباً کہیں جانے کے لیے بےتاب تھے. میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا, بیگم صاحبہ نائلہ کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے؟ مجھے اسے ایک بار ملوا دیں. میرے اس بات پر ذرا دیر کے لیے بیگم صاحبہ کے ہاتھ تھمے تھے. ان کے چہرے کی ہوائیاں بھی اڑی تھیں, لیکن میں ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اندر کی طرف دیکھنے لگی. لیکن اندر سے مجھے کوئی نظر نہ آیا. بس بھاری بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دے اور کچھ لمحے بعد بیگم صاحبہ کا بیٹا میرے سامنے کھڑا تھا. میں نے کہا, بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ نائلہ سے بس ایک بار میری ملاقات کروا دیجیے. 2 مہینے ہو چکے ہیں میں اسے مل نہیں پا رہی اور میرا کلیجہ اس کے لیے کٹ سا رہا ہے. میری یہ بات سنتے ہوئے بیگم صاحبہ تو خاموش ہو گئیں, لیکن ان کا بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا, او بی بی ابھی تم کسی سے نہیں مل سکتی اور نائلہ سے تو بالکل بھی نہیں. وہ ہماری ملازمہ ہے. ہم منہ مانگے پیسے تم لوگوں کو دے دیتے ہیں, کیا یہی کافی نہیں ہے؟ اور ہمارے گھر کے اندر گھسنے کی ہمت مت کرنا. ہم اس وقت کہیں جا رہے ہیں, تم پھر آ جانا اور آ کر اپنی بیٹی سے مل لینا, لیکن ابھی یہاں سے جاؤ. اس نے اپنی ماں کے ہاتھ سے پیسے لے کر میرے ہاتھ پر رکھے اور نہایت ہی سختی سے مجھ سے پیش آیا. تو میں حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی اور کہنے لگی, چھوٹے صاحب میں کوئی غلط بات تو نہیں کہہ رہی, بس اپنی بیٹی سے ملنے کا کہہ رہی ہوں. میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کے گھر سے کبھی کوئی چیز نہیں چراؤں گی. بس اپنی بیٹی سے ایک بار مل لوں. میں چاہ رہی تھی کہ کچھ دن کی اسے چھٹیاں دے دیں تاکہ وہ گھر میں اپنے بہن بھائیوں سے مل آئے اور پھر اسے میں آ کر یہاں پر چھوڑ دوں گی. لیکن بیگم صاحبہ کہنے لگی, تم نے سنا نہیں, اس وقت ہم کہیں جا رہے ہیں. تم اپنا کام کرو, یہ لو اپنے پیسے اور جاؤ یہاں سے. دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا. بیٹی سے ملنا ہو تو پھر کبھی آ جانا, اگلی بار مل لینا, لیکن ابھی تم یہاں سے جاؤ. یہ کہتے ہوئے انہوں نے جیسے مجھے دھکا دیا تھا. میں بے بس مجبور اور لاچار عورت تھی. آخر ان بڑے بنگلوں کوٹھیوں والوں کا میں کیسے مقابلہ کر سکتی تھی؟ میں تو انہی کی محتاج تھی. انہی کی وجہ سے ہی تو میرا گھر چل رہا تھا. میں خاموشی سے واپس مڑی تھی. میں جانتی تھی کہ میں کتنی مشکلوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں, لیکن یہ بڑے لوگ کہاں ہماری مشکلات دیکھتے ہیں. ان کے سامنے تو ہم صرف ایک ملازم ہیں. ان کے سامنے ہم انسان تھوڑی نہ ہیں کہ یہ ہم پر کچھ رحم کھائیں. میں آنسو صاف کرتی ہوئی ایک بار پھر سے باہر نکلی اور پھر مین روڈ پر آتے ہوئے میں نے ایک رکشہ پکڑ لیا. لیکن دل میں ایک عجیب سی کسک نے جکڑا تھا. دل کر رہا تھا کہ میں واپس پلٹوں اور کسی بھی طریقے سے اپنی بیٹی سے مل لوں, لیکن اب یہ میرے بس میں نہیں تھا.
وہ لوگ گھر سے تو جا رہے تھے، لیکن گھر پر بیٹھا وہ سیکیورٹی گارڈ مجھے کبھی بھی اندر داخل نہ ہونے دیتا۔ نہ جانے میری بیٹی کس حال میں ہوگی، 2 مہینے سے اسے دیکھا تک نہیں۔ بیگم صاحبہ ایسے ہی بہانے کر رہی تھیں، نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ اوپر سے بیگم صاحبہ کے اس جوان بیٹے کو دیکھ کر تو میرا دل مزید ہلنے لگا تھا۔ اب تو مجھے اپنی بیٹی کو یہاں پر ہرگز نہیں رکھنا تھا۔ وہ شکل سے جس قدر عیاش انسان لگ رہا تھا، پیسے اور دولت نے اسے مزید عیاش بنا دیا ہوگا۔ ہو سکتا تھا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کام کر لے۔ اس سے پہلے ہی مجھے اپنی بیٹی کو واپس لانا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ عرصے بعد ایک بار پھر سے چکر لگا لوں گی۔ 2-3 دن بعد ایک بار پھر سے مجھے اپنی بیٹی کی یاد آئی تو میں ایک بار پھر سے رکشہ پکڑتی ہوئی وہاں جا پہنچے۔ اس بار دروازہ کھولنے والی کوئی اور عورت تھی، یقیناً یہ ان کی دوسری ملازمہ ہوگی۔ میں نے بیگم صاحبہ کا پوچھا تو وہ مجھے اندر لے گئی۔ میں جو ہی اندر داخل ہوئی، میری بچی کچن میں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ کچن میں مسلسل کام کر رہی تھی۔ جبکہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی بیگم صاحبہ کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کے چہرے کی ہوائیں ہی ایک دم سے اڑنے لگیں۔ انہوں نے جیسے ہی میرا نام لے کر مجھے پکارا تو میری بیٹی کی نظر بھی مجھ پر پڑی، جو کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ وہ ایک دم سے خوشی سے نہال ہوتی ہوئی میری طرف پڑھی تھی کہ بیگم صاحبہ آ گئیں اور کہنے لگی، نائلہ، تم سے کس نے کہا کہ تم جا کر اس سے ملو؟ تم آرام سے اپنا کام کرو، مجھے تمہاری ماں سے کوئی بات کرنی ہے۔ میری بیٹی جہاں تک آئی تھی وہیں تک تھم گئی اور پھر آہستگی سے واپس مڑ گئی، لیکن اس کے چہرے کی زرد رنگت، اس کی آنکھوں کے نیچے پڑے ہلکے، میرا دل ہولنے لگا۔ یہ سب کافی تھا میرے لیے۔ میں خاموشی سے بیگم صاحبہ کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلی گئی، لیکن دماغ میری بیٹی کی طرف تھا۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں صوفے پر بیٹھنے کی بجائے نیچے ہی بیٹھ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہم نوکروں کا اصل مقام نیچے ہی ہے۔ بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھ گئیں اور مجھ سے کہنے لگی، ہاں شازیہ، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے کہا، بیگم صاحبہ، بس اپنی بیٹی کے لیے دل اداس ہو رہا تھا، سوچا جا کر اسی سے مل آؤں۔ بس اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی تھی، لیکن اب آپ سے عرض کر رہی ہوں کہ کچھ دنوں کے لیے اسے چھٹی دے دیں تاکہ وہ میرے ساتھ گھر چل سکے، اپنے بہن بھائیوں سے مل سکے۔ بہن بھائی اسے یاد کر رہے ہیں بیگم صاحبہ۔ میں نے یہ کہا تو بیگم صاحبہ نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہنے لگی، نہیں، میں اسے چھٹی تو نہیں دے سکتی، لیکن تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے چکر آنے کی شکایت کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ چکر آتے ہیں اور سر میں درد رہتا ہے، اکثر اوقات بے ہوش بھی ہو جاتی ہے۔ تمہیں اس کی شکل سے معلوم تو ہو گیا ہوگا، لیکن وہ دوائیاں لے رہی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، تو تم اس کی فکر مت کرنا۔ اب جا کر اسے مل لو اور واپس چلی جاؤ، تمہیں بھی کام ہوں گے۔ بیگم صاحبہ نے اس بار میرا دل نہیں دکھایا تھا، لیکن اپنی باتوں سے یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ میں جلد سے جلد یہاں سے چلی جاؤں۔ میں اٹھی اور یوں ہی کچن میں گئی تو میری بیٹی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور وہ امی کہتی ہوئی آ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ میرے دل میں ہول اٹھنے لگے، مجھے محسوس ہوا جیسے وہ انگاروں کی طرح تپ رہی ہو۔ میرے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگی، یہاں تک کہ وہ روتے روتے ایک دم سے بے ہوش ہو گئی اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا تو بیگم صاحبہ کو آواز لگانا شروع کر دی۔
بیگم صاحبہ نے آ کر دیکھا تو واقعی میں نائلہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، خدا کے لیے مجھے اسے ہسپتال لے جانے دیجیے، اور ہسپتال لے جانے کے لیے کوئی بندوبست بھی کر دیجیے۔ میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ جیسے ہی اس کی طبیعت سنبھلے گی میں ایک بار پھر اسے آپ کے گھر آ کر چھوڑ جاؤں گی۔ میری یہ بات سن کر وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن نائلہ کی حالت مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی جاتے، کیونکہ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے آکسیجن نہیں مل رہا۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ آخرکار میری روتی صورت دیکھ کر اور میری منتیں سماجتیں دیکھ کر بیگم صاحبہ نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر مجھے ہاسپٹل روانہ کر دیا۔ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میں نے اسے ایمرجنسی روم میں بھجوا دیا۔ ڈاکٹرز اس کے لیے علاج کرنے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، اور پھر 1 گھنٹے بعد ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ ڈیوٹی ختم ہوئی اور میری بیٹی کا علاج چلنے لگا۔ اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر میری طرف آتا ہوا مجھے دکھائی دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نہ جانے نائلہ کا کیا حال ہوگا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اپنی معصوم سی بچی کو کیسے درندوں کے حوالے کر دیا تھا۔ رہ رہ کر مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ جس کے گھر میں یہ رہتی تھی، کہیں ان لوگوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کام تو نہیں کر دیا۔ جو حالت اس کی ہو رہی تھی وہ عام طور پر لڑکیوں کی نہیں ہو پاتی، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے اپنی بیٹی کا پیٹ بھی پھولا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ ڈاکٹر صاحب جو ہی میرے قریب آئے میں جلدی سے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے نائلہ؟ نائلہ کو کیسی ہے اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور کہا، آپ میرے پیچھے پیچھے میرے آفس تک آ جائیے۔ میں ان کا پیچھا کرتی ہوئی ان کے آفس تک گئی اور انہوں نے مجھے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو میں خاموشی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ہاں شازیہ بی بی، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی یہ بیٹی کہاں تھی؟ کیا یہ آپ کے ساتھ تھی؟ اگر یہ آپ کے ساتھ تھی تو آپ بتائیے کہ پچھلے دنوں سے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ پچھلے 2 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتا سکتی ہیں؟ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کہیں میرا اندیشہ ٹھیک تو ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب حقیقت بات بتاؤں تو میری بیٹی میرے پاس نہیں رہتی۔ میں بہت غریب ہوں، اسی لیے میں نے اپنی بیٹی کو ایک کوٹھی میں بطور ملازمہ رکھا تھا۔ وہاں سے جا کر ہر مہینے اپنی بیٹی کو مل جاتی اور وہاں سے بس اس کی تنخواہ کے پیسے ہی لے آتی تھی۔ کبھی بیگم صاحبہ کا موڈ اچھا ہوتا تو وہ مجھے اسے ملنے کی اجازت دے دیتی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ مجھے ملنے نہ دیتی، اور پچھلے 3 مہینوں سے تو مجھے ملنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا۔ 2 مہینے مکمل طور پر میں اسے دور ہی رہی۔ ابھی 3را مہینہ اور آج ہی میں اسے ملی ہوں تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت تو ہے؟ آپ مجھے کچھ بتائیے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تو وہ کہنے لگے، دیکھو جو بات میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اس کو ذرا صبر و تحمل کے ساتھ سننا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے جو بات مجھے بتائی وہ میرے سر پر آسمان توڑنے کے لیے کافی تھی۔ میرے اس وقت 3 بچے تھے جب میرے شوہر اقبال کام پر جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے، اور پھر وہ تقریباً 6 مہینے تک مکمل طور پر کوما میں رہے، اور پھر کوما میں رہنے کے بعد ایک دن اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو گئی تھی۔
میرا میکہ بھی کوئی نہیں تھا. میکے میں میرے صرف ایک والد ہی تھے جو میری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اب میں مکمل طور پر اپنے شوہر کی ذمہ داری تھی. میرے شوہر کے فیملی میں بھی کوئی نہیں تھا، بس ان کے دور کے رشتہ دار تھے جو ان کی زندگی تک تو ہم سے جڑے رہے، لیکن پھر جو ہی ان کی وفات ہوئی تب سب لوگ الگ ہو گئے تھے. ان کی وفات تک تو میں جیسے تیسے کر کے گھر کے اخراجات پورے کرتی رہی، لیکن جو ہی ان کی وفات ہوئی اب تو گھر کی ساری ذمہ داری ہی مجھ پر آ پڑی تھی. مجھے تو ابھی بھی یہی امید تھی کہ وہ جلد سے جلد صحیح ہو کر گھر واپس آ جائیں گے، لیکن خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا. میں نے کچھ عرصہ اپنے شہر کی کوٹھیوں کے برتن مانجتے گزارا تو پتہ چلا کہ میں جتنا بھی کام کر لوں میرے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو سکتے کہ میں گھر کے اخراجات بھی پورے کروں اور اپنے بچوں کی تعلیم بھی مکمل کروں. میری سب سے بڑی بیٹی نائلہ تھی جو کہ اس وقت 10 سال کی تھی. وہ جسامت کے لحاظ سے کافی اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی. وہ ویسے تو 10 سال کی تھی لیکن قد کاٹ لحاظ سے وہ 15 سال کی دکھائی دیتی تھی. نہایت خوبصورت اور بھری بھری جسامت والی میری خوبصورت سی گول مٹول سی بیٹی جو مجھے بہت عزیز تھی. میرا خواب تھا کہ وہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے. میرے شوہر بھی یہی چاہتے تھے. وہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے اور جلد ہی وہ اللہ کے پاس جا پہنچے. تو اب جیسے ہمارے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے. میں اکیلی کوئی بھی خواب پورا نہیں کر پا رہی تھی. میں اکثر پریشان رہتی. میری بیٹی اس پریشانی کو بھانپ جاتی اور اکثر مجھ سے پوچھتی رہتی. وہ دماغی طور پر بھی کافی ایکٹیو رہنے والی بچی تھی. میرے مشکل حالات کو سمجھتی تھی. ایک روز جب میں بہت زیادہ پریشان ہو کر بیٹھی تو میرے آنسو نکل آئے تھے. مایوسی کی وجہ سے میری زبان سے کفریہ کلمات تک نکل رہے تھے. میرے سبھی عزیز و اقارب مجھے چھوڑ چکے تھے جو میرے شوہر کی طرف سے تھے. وہ سبھی لوگ بس شوہر کی وفات تک ہی تھے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے ہم سے ناتا تک چھوڑ دیا، جیسے کبھی ہم ان کے کچھ لگتے ہی نہیں تھے. اب ساری ذمہ داری مجھ اکیلی کے سر پر تھی. مجھے خود ہی یہ سب کچھ ہینڈل کرنا تھا، لیکن میں کیسے کرتی؟ نہ تو میں پڑھی لکھی تھی نہ ہی کوئی جاب کر سکتے. بس میرے پاس ایک یہی واحد ذریعہ تھا کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کروں. خوش قسمتی سے مجھے 3 گھروں کا کام مل گیا تھا، لیکن پھر بھی اتنی آمدنی نہیں ہو پاتی تھی کہ اپنے بچوں کا اسکول کا خرچہ بھی اٹھا سکوں اور گھر کا خرچہ بھی. ایسے میں مجھے میرے ساتھ کام کرنے والی ایک عورت نے بتایا کہ دوسرے شہر بلکہ بالکل ساتھ کے ہی ایک کالونی میں ایک کوٹھی ہے جس میں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کم عمر ملازمہ ہو جو آرام سے گھر کا کام کر سکے. تو میں نے اپنی بیٹی کو ویسے بھی کافی سارے کام سکھا دیے تھے. چنانچہ میں اس کوٹھی پر پہنچے اور بیگم صاحبہ سے بات کی کہ میری بیٹی صفائی، برتن مانجنا، آٹا گوندنا وغیرہ یہ سب کر لیتی ہے. ابھی تک وہ کھانا نہیں بنا سکتی لیکن آہستہ آہستہ بنانا سیکھ لے گی. تو کیا اس کے لیے آپ یہ کام دے سکتی ہیں؟ بیگم صاحبہ نے کہا تمہاری بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا میری بیٹی کی عمر ویسے تو 10 سال ہے لیکن وہ گھر کا کافی سارا کام کر لیتی ہے. وہ عمر میں چھوٹی ہے لیکن اس کا قد کاٹ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. عمر سے بڑی معلوم ہوتی ہے. میری بات سن کر وہ کافی دیر خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، اسے کل میرے پاس لے آنا. اگر وہ کام کر سکتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں تمہیں بتا دوں گی. بیگم صاحبہ کی اس بات پر میں مسکراتی ہوئی گھر واپس آئی اور اپنی بیٹی کو بتایا تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے امی، اگر آپ کے سر سے کچھ بوجھ ہلکا ہوتا ہے تو میں اس کے لیے آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. میری بیٹی کی یہ فرما برداری مجھے بے حد اچھی لگی. میں نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا
اور دوسرے ہی روز اسے کوٹھی لے آئے۔ بیگم صاحبہ نے اسے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی، تم نے بہت اچھا کیا کہ تم اپنی بیٹی کو لے آئے ہو، اب یہ میرے حوالے ہے۔ اور ہاں بات سنو، یہ روز روز وہاں سے یہاں تک نہیں آ سکتی، اسی لیے تم ہر مہینے آ کر اس کی تنخواہ لے لیا کرنا اور اسے مل بھی جایا کرنا، یہ بس میرے گھر میں رہ جائے گی۔ تم یقین مانو میرے گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا، بس میرا بیٹا بیرون ملک رہتا ہے، وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے، تو بس ایک ہفتے کے لیے ہی آتا ہے وہ، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر یہ بچی آرام سے رہے گی۔ بیگم صاحبہ کی یہ بات مجھے معقول لگی اور میں نے اسے وہیں چھوڑا، پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد میں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں جاتی اور وہاں سے اپنی بیٹی کو ملتی اور اس کی تنخواہ لے کر واپس آ جاتی۔ لیکن اب تو 2-3 مہینے ہو چکے تھے، نہ جانے کیوں بیگم صاحبہ مجھے اس سے ملنے سے دور رکھ رہی تھی۔ پچھلے مہینے بھی جب میں گئی تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ اس وقت آرام کر رہی ہے، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تم اگلے مہینے آ کر اسے مل لینا۔ اس کی طبیعت کا سن کر میرا دل دہلنے لگا تھا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی، میں بیگم صاحبہ کے حکم ماننے کی مجبور تھی، اس لیے میں کچھ نہ کہہ سکے۔ گھر واپس آ گئی اور پھر گھر آنے کے بعد میں اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہوئی کہ 1 مہینے تک تو میں واپس جا ہی نہیں سکے۔ اب 1 مہینہ مزید گزرا تو اس بار میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے جا کر ضرور ملوں گی، لیکن اس بار میں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ کا بیٹا بھی گھر پر واپس آ چکا تھا اور ان دونوں نے مجھے نہیں ملنے دیا۔ 1 ہفتہ تو میں نے ایسے گزارا۔ 1 ہفتے بعد میں واپس آئی تو میری بیٹی کی یہ حالت ہو چکی تھی، میں اسے ہسپتال لے گئی اور پھر اب جو ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا یہ میرے سر پر آسمان پھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا، دیکھو شازیہ، اپنا دل سنبھال کر یہ بات سننا، میں ایک بھائی ہونے کے ناطے تمہیں یہ بتا رہا ہوں، تم نے مجھے بھائی کہا ہے اور میں بھائی ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اب تک تو جو ہو چکا سو ہو چکا، اب اس سے آگے تم خیال رکھنا، کیونکہ تم جانتی ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ وہ ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تمہاری کم عقلی اور بے خبری کا نتیجہ ہے۔ میں حیرت سے ان کی جانب دیکھنے لگی تو وہ کہہ رہے، دیکھو شازیہ بی بی، اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنے گھروں میں چھوٹی عمر کی ملازمہ اس لیے رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے کالے دھندے کرنے کے لیے ان بچیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کالا دھندا کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، مجھے ان کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے چہرے کی ہوائیں اڑتے دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر کہنے لگے، میں سیدھا مدعے پر آتا ہوں، اصل میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ اس کو جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد پھر اسے نشہ دے کر اس کا پیٹ کاٹ کر اس میں سے ایک گردہ نکال لیا گیا ہے، اور پھر گردہ نکال لینے کے بعد اسے نہ تو مؤثر دوائی دی گئی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی علاج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ اسے پھر بھی وقت پر لے آئی ہیں، ورنہ عین ممکن تھا کہ آپ کی بیٹی اس دنیا سے چلی جاتی۔ یہ سب کچھ میرے سر پر آسمان توڑنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب، وہ لوگ ایسا کیوں کریں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، اب آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ حقیقت میں ہمیں جو آج کل لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر پر ملازم کے طور پر رکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، یا ملازمہ کے طور پر رکھ کے اور پھر کہتے ہیں کہ بس ہمیں چھوٹی بچیاں چاہیے، ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔
وہ ان چھوٹے بچوں کو ہراساں کر کے پھر ان کے جسم میں سے کوئی نہ کوئی اعضاء نکال لیتے ہیں اور انہیں مہنگے داموں بیچتے ہیں، جس کے لیے انہیں کافی روپیہ پیسہ ملتا ہے اور وہ امیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ جیسے لوگوں کو اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں کبھی بھی لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ سب کچھ آپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرا دل جیسے منہ کو آ رہا تھا۔ یہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی میں اسے وقت پر لائی تھی۔ جو کچھ میں کما چکی تھی اور جو کچھ میں اپنی بیٹی کی تنخواہ سے بچا چکی تھی، وہ سب کچھ لے آئی اور ڈاکٹر صاحب سے اس کا علاج کروانے لگے۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ ڈاکٹر صاحب کافی اچھے انسان نکلے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ اس کیس کے لیے FIR درج کروانے میرے ساتھ چلے جائیں گے اور میں اس گھر کے لوگوں کو پکڑوا سکتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں تھانے پہنچی اور پھر میں نے گھر کا مکمل پتہ بتایا اور FIR درج کروا دی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد مجھے یہی اطلاع ملی کہ بیگم صاحبہ اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے گھر سے صرف میری بیٹی ہی نہیں بلکہ اور بھی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں برآمد ہوئی ہیں۔ کچھ کو تو وفات کے بعد گھر کی پچھلی طرف دفنا دیا گیا تھا، کیونکہ ان لڑکیوں کے دونوں گردے نکال لیے گئے تھے۔ وہ لوگ کافی بڑے کالے دھندے میں شریک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اتنے امیر تھے، لیکن ان کا سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف کچھ عرصے بعد میری بیٹی ایک بار پھر سے ٹھیک ہو گئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، امی، وہ لوگ مجھے اور مجھ سمیت ساری لڑکیوں کو، وہاں پر ہماری عمر کے لڑکے بھی موجود تھے امی، جنہیں وہ ڈرا دھمکا کر ہمیشہ ڈرا کر رکھتے تھے۔ میرے بھی گردے نکالے۔ پھر اس کے بعد مجھے ڈرانے دھمکانے لگے کہ میں نے اگر شور مچایا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرا دوسرا گردہ بھی نکالیں گے۔ لیکن امی، جب انہوں نے گردہ نکالا نا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، مجھے بہت درد ہوا۔ مجھے بعد میں بھی درد ہوتا تھا، لیکن اب جب میرا علاج ہوا ہے تو اب مجھے درد نہیں ہو رہا۔ اپنی بیٹی کو یوں کہتا سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اپنے آنسو مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے۔ میری معصوم سی بچی نے اتنی سی عمر میں کتنا درد دیکھ لیا تھا۔ مجھے رہ رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس نے مجھے وقت پر ہی ہدایت دے دی۔ میں وقت پر پہنچی اور اپنی بچی کو بچا لیا۔ میں آپ سب لوگوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ خدا را اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو کہیں بھی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی کے پاس بھی رکھنے سے پہلے 1000 بار ضرور سوچ لیجئے کہ غریبی تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اولاد جب ایک بار ہاتھ سے چلی جائے نا تو وہ واپس نہیں آتے۔ غریبی کے دکھ سہ لیے جاتے ہیں، لیکن اولاد کے بچھڑ جانے کا دکھ کوئی نہیں سہ سکتا۔ اولاد کی تکلیف کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس تکلیف سے گزر چکی ہوں۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے عظیم لوگ میرے ساتھ مل گئے تھے اور ان مجرموں کو، ان گندے غلیظ لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا گیا تھا۔ لیکن ہر جگہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ہر جگہ ہر کسی کو اچھا نہیں مل جاتا۔ کبھی کبھی انسان کی قسمت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ خدا را اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کیجیے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔
دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، ایک معصوم سی بچی نائلہ کی کہانی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے گھروں میں نوکروں کے ساتھ بہت ہی بدتر سلوک کیا جاتا، ان کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے ماں باپ کو پیسہ دیکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو خرید لیا گیا ہے، جبکہ ہمارے اسلام اور ہماری شریعت میں یہ سب کچھ جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہی رسول نے فرمایا ہے کہ جیسا خود کھاؤ ویسے اپنے ملازمین کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو، جیسا خود اوڑھو ویسا ہی ان کو پہناؤ، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہیں، اور آپ کی مدد کرنے کے لیے وہ پیسے لیتے ہیں آپ سے۔ خدا نخواستہ وہ آپ کے خریدے گئے غلام نہیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں مینٹلی طور پہ ایجوکیٹ کیا ہے، لیکن ہم انسان ذرا سا پیسہ آنے پر خود کو سب سے زیادہ برتر محسوس کرتے ہیں۔ خدارا ان غریبوں کا احساس کیجیے، یہ آپ کی روٹین میں، آپ کے ہی کام میں اور آپ کے بہت سارے امور میں آپ کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ اپنے بہت سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کے بہت سارے کام دھرے کے دھرے رہ جائیں۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ سب نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ بہت ہی پازیٹیو کامنٹس شیئر کرتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ ایک اچھا کام کرنے پر آپ سب کی طرف سے ایک بہت ہی بہترین موٹیویشن اور اپریسیشن مل رہی ہے۔ آپ سبھی کا بہت شکریہ، مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔